میری ماں فوت ہوئی تو میں روز ماں کی قبر پر جاتا، مگر یہ دیکھ کر ڈر جاتا میری ماں کی قبر پھٹی پڑی ہوتی۔ مگر میں جیسے ہی اندر جھانکتا تو میری ماں سفید کفن میں لپٹی پڑی ہوتی اور اس سے خوشبو آ رہی ہوتی۔ میں ڈر جاتا کہ کون ہے جو میری ماں کی قبر کھول کر چلا جاتا ہے اور میری ماں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ میں ماں کی قبر اپنے ہاتھوں سے بنا دیتا۔ ایک روز میں ماں کی قبر پر گیا تو وہاں لوگوں کا ہجوم لگا ہوا تھا۔ میں نے اس ہجوم کو کراس کیا اور ماں کی قبر میں جھانکا تو میرا دل پھٹ گیا، کیونکہ میری ماں، میرا نام جبار ہے، میرا تعلق ایک مذہبی گھرانے سے تھا۔ میرے والد ایک امام مسجد تھے اور میری ماں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد قرآن پاک حفظ کیا تھا۔ وہ محلے کے بچوں کو قرآن پاک ناظرہ اور حفظ کروایا کرتی تھی۔ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، نہ ہی میری کوئی بہن تھی اور نہ ہی میرا کوئی بھائی تھا۔ اس وجہ سے میرے والدین نے مجھے بڑے لاڈ سے پالا تھا۔ اس لاڈ پیار کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں بظاہر دیکھنے میں بڑا شریف اور نیک لگتا تھا، مگر میں اول نمبر کا آوارہ اور بدتمیز قسم کا لڑکا بن چکا تھا۔ کالج میں میرے سبھی دوست میرے جیسے تھے، بس فرق اتنا تھا کہ وہ ذرا امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، مگر انہوں نے میرے ساتھ کوئی فرق نہیں رکھا تھا۔ زندگی ایسے ہی گزر رہی تھی۔ پھر ایک دن میرے والد فوت ہو گئے۔ وہ دن ہمارے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ اب میری ماں کا میرے علاوہ کوئی نہیں تھا، مگر میں پھر بھی نہیں سدھرا تھا۔ اب تو میں نشہ بھی کرنے لگا تھا، اور پھر ایک دن میری ماں کو میری سب حرکتوں کا پتہ چل گیا تھا۔ وہ مجھ سے بہت ناراض ہوئیں اور یہ سب کرنے سے بھی منع کیا، مگر میں نے ماں کی بات نہیں مانی تھی۔ اب حال یہ تھا کہ میں جب بھی نشے میں گھر آتا تو میری ماں غصے میں مجھے بد دعا بھی دیتی اور مجھ پر بہت زیادہ غصہ کرتی، مگر میں کہاں سدھرنے والا تھا۔ مگر جب میری ماں کا غصہ ختم ہوتا تب وہ مجھے اپنے پاس بلا کر بڑے پیار سے سمجھاتی اور دعائیں دینے لگتی۔ میں ماں کا یہ روپ دیکھ کر حیران ہو جاتا۔ میری ماں اب بھی محلے کے بچوں کو قرآن پاک پڑھایا کرتی تھی۔ آج ایک بچہ اپنے گھر سے گوشت بنوا کر میری اماں کے لیے لے آیا تھا۔ میں اندر کمرے میں بیٹھا اس بچے کی آواز سن رہا تھا جو کہہ رہا تھا کہ یہ اماں نے آپ کے لیے گوشت بھیجا ہے۔ ہمارے گھر کا پورا صحن محلے کے بچوں اور بچیوں سے بھرا پڑا تھا۔ ماں نے ان کو ایک قطار بنانے کا کہا اور پھر قطار بنوا کر بچوں کو ایک ایک کر کے اندر بڑی بیٹھک میں لے جانے لگی۔ ان میں سے ایک نے اماں کو اپنے گھر سے آیا ہوا گوشت دیا تھا۔ یہ اماں کی لوگوں سے محبت اور عقیدت تھی، جو ہر روز کوئی نہ کوئی چیز اماں کے لیے بھیج دیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے میری بھی جان چھوٹ جایا کرتی تھی، کیونکہ ہر روز کا نظام تو محلے سے آئی چیزوں سے ہی چل جاتا تھا۔ کوئی سالن بھیج دیتا تو کوئی روٹیاں یا چاول بھیج دیتا۔ کچھ ہی دیر میں سارے بچے اندر والی بیٹھک میں داخل ہو چکے تھے۔ میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد بچوں کے پڑھنے کی ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دینے لگی تھیں۔ پہلے یہ سب بچے باہر والی چھوٹی سی بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے، مگر پھر تعداد زیادہ ہو جانے کی وجہ سے اماں سب بچوں کو مہمان خانے میں پڑھانے لگی تھیں۔ کافی دیر بعد جب مجھے بھوک محسوس ہوئی تو میں اٹھ کر کچن میں آ گیا تاکہ اپنی خوراک کا کچھ بندوبست کر سکوں، کیونکہ اماں نے تو اب 4 گھنٹے سے پہلے بچوں کے پاس سے اٹھ کر بیٹھک سے باہر نہیں آنا تھا، اور میرے پیٹ میں اچھلتے کتے چوہے اتنا صبر نہیں کر سکتے تھے کہ کچن میں آیا تو برتن دیکھنے لگا جہاں ایک ڈونگے میں اچھا خاصا مٹن گوشت پڑا ہوا تھا۔ یقیناً پڑوس میں سے ہی یہی گوشت آیا تھا۔ میں جلدی سے اس گوشت کو اٹھا کر دھونے لگا۔ کچھ دیر میں گوشت دھل کر صاف ہو چکا تھا۔ اتنی دیر میں نے کوئلے بھی گرم کر لیے تھے۔ میں نے اپنی مرضی کے پیس اٹھائے، مسالے لگا کر فٹافٹ سیخوں پر کوئلے پر رکھ دیے۔ سیخوں کی مہک کچھ ہی دیر میں پورے گھر میں پھیل گئی تھی۔ یہ چھوٹے موٹے کام تو میں خود کر لیا کرتا تھا۔ اماں کو ان چیزوں کے لیے تکلیف کرنے کی ضرورت نہ ہوتی تھی۔ ویسے تو میں اپنی ماں کا بہت خیال رکھتا تھا، مگر وہ میری حرکتوں کی وجہ سے بہت تنگ رہتی تھی۔ مگر میں نہیں جانتا تھا کہ بہت جلد مجھ سے میری ماں چھین لی جانے والی ہے۔ میں سیخیں بھون کر اتار ہی رہا تھا جب کسی نے میرے پیچھے سے آ کر میرا کان مروڑا تھا۔ میں مسکراتے ہوئے اٹھا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میرا کان پکڑنے والی ہستی کون ہے۔ میں نے اپنا بایاں ہاتھ فوراً جیب میں ڈالا تھا اور اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا جو سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھیں۔ وہ بولی، بدمعاش، تو پھر سے شروع ہو گیا؟ کوئی تو لڑکوں والا کام کر لیا کرو، یہ سب کام تمہارے کرنے کے نہیں ہیں۔ تمہیں میں نے کتنی بار منع کیا ہے یہ کام مت کیا کرو۔
یہ کام تمہارے کرنے کے نہیں ہیں، میں کر لیتی ہوں، بس تھوڑا سا صبر کر لیا کرو۔ اب اٹھو، یہاں سے جا کر بچوں کو دیکھو، میں تب تک یہ بناتی ہوں۔ اماں یہ کہتے ہوئے میری چھوڑی ہوئی جگہ پر بیٹھ کر سیخیں بنانے لگ گئی تھیں، جبکہ میں باورچی خانے سے نکل کر بچوں والی بیٹھک میں آ گیا تھا، جہاں کل 30 کے قریب بچے تھے۔ سب بچے مجھے بھی جانتے تھے۔ میں اکثر ماں کی غیر موجودگی اور اماں کے مصروف ہونے کے باعث ان کے پاس آتا رہتا تھا۔ میرے کمرے میں داخل ہوتے ہی کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی، جیسے دیکھ کر میرے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ میں مسکراتا ہوا جا کر اماں کی سربراہی نشست پر بیٹھ گیا تھا۔ سب بچے اور بچیاں اتنے زور زور سے اپنا سبق پڑھنے لگی تھیں جیسے سب نے کوئی موت کا فرشتہ دیکھ لیا ہو۔ میں جتنی دیر وہاں بیٹھا رہا تھا تب تک ان میں سے کسی ایک نے بھی کوئی حرکت نہیں کی۔ میں مسکرا کر سب کو دیکھ رہا تھا۔ پھر آدھے گھنٹے بعد ہی اماں آئی۔ اس کے آتے ہی سب بچوں نے سکھ کا سانس لیا تھا، جبکہ میں ایک مخصوص اشارہ کرتا کمرے سے باہر چلا گیا تھا، جہاں ماں میرے لیے 4 سیخیں اور چٹنی رکھ کر گئی تھیں۔ میں یہ سب کھا کر اپنے کمرے میں گیا اور اپنی بائک کی چابی لے کر گھر سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد میں اپنے آوارہ دوستوں کے پاس موجود تھا۔ میرے سارے دوست اونچے خاندان میں سے تھے، ان میں صرف میں ہی تھا جو ذرا نیچے طبقے کا تھا، مگر میرے اعلیٰ ظرف کے دوستوں نے کبھی بھی مجھے اس چیز کا احساس نہیں ہونے دیا تھا۔ وہ اکثر مجھے مہنگے مہنگے تحائف دیتے رہتے تھے۔ پہلے تو میں بہت انکار کر دیا کرتا تھا اور انکار کے باوجود بھی کوئی چیز نہ لیتا، مگر وہ میرے انکار کو کسی بھی خاطر میں نہ لاتے تھے اور زبردستی وہ چیز مجھے دے دیتے تھے۔ مجھے ان کی سنگت میں کافی عرصہ گزر گیا تھا اور اب تو مجھے محسوس ہی نہ ہوتا تھا کہ میں ان سب میں سے نہیں ہوں۔ جیسے ہی میں آیا، مجھے دیکھ کر میرے سب کے سب دوست کھلتے تھے، کیونکہ میں محفل میں بہت زیادہ رونق لگائے رکھتا تھا۔ سب دوست اٹھ کر مجھ سے گلے ملے تھے۔ سب نے اپنے اپنے ہاتھوں میں سگریٹ جلا رکھے تھے۔ کچھ ہی دیر میں نے ان کی محفل میں جان ڈال دی تھی۔ بیٹھے بیٹھے ہی ان لوگوں نے سینما جانے کا پروگرام بنا لیا اور ٹکٹ بک کروا دی، جن میں میرا نام بھی شامل تھا۔ میں نے فون کر اماں کو دیر سے گھر آنے کا میسج چھوڑ دیا تھا، کیونکہ گھر میں اماں اکیلی ہوتی تھی۔ میں جب بھی لیٹ آنے کا کہتا تو وہ کسی نہ کسی بچے یا بچی کو اپنے پاس روک لیتی تھی۔ پھر میرے جانے پر اگر وہ بچہ یا بچی جاگ رہا ہوتا تو اس کو گھر پہنچا کر آنا میری اور اماں کی ذمہ داری ہوتی تھی۔ آج بھی میں اپنے دوستوں کے ہمراہ سینما میں داخل ہوا۔ اب اپنی مخصوص نشستوں پر جا بیٹھے تھے۔ ہم نے اپنی پسندیدہ مووی دیکھی جو کہ 10:15 بجے ختم ہو چکی تھی۔ پھر ہم نے پاس ایک ہوٹل سے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے تک 11 بج چکے تھے۔ اب میں گھر کو نکلنا چاہ رہا تھا، جبکہ میرے سارے دوست ایک مرتبہ پھر سے مجھے اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے سینما میں لے گئے تھے۔ میں نانا کرتا رہا، مگر میری کوئی بھی بات وہ لوگ خاطر میں نہیں لائے تھے۔ دوستوں کی محبت دیکھ کر میں ماں کی محبت اور اس کی دی ہوئی ہدایات بھول جاتا تھا۔ رات کے 1 بجے ہم سینما سے نکلے تھے۔ تقریباً 1:45 بجے میں اپنے گھر کے دروازے پر تھا۔ میں نے جو ہی دروازے پر دستک دینے کے لیے ہاتھ رکھا، اتنے میں دروازہ کھل گیا۔ اماں میرے انتظار میں کھڑی تھی۔ میں جیسے ہی بائک لے کر اندر داخل ہوا تو اماں نے مجھے زیادہ دیر گھر سے باہر رہنے کا پوچھا تھا، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ میں اپنے آوارہ دوستوں کے پاس تھا اور میرے چہرے سے صاف پتہ بھی چل رہا تھا کہ میں نے نشے والے سگریٹ لیے ہوئے ہیں۔ میں نے انہیں مختصراً بتایا اور اپنے کمرے میں آ کر بند ہوا تھا، کیونکہ جو میری حالت تھی میں ان کے سامنے زیادہ نہیں رہ سکتا تھا۔ کمرے میں آ کر میں فوراً سے واش روم میں بند ہو گیا۔ کچھ دیر بعد فریش ہو کر باہر آیا۔ اب میرے قدم اماں کے کمرے کی طرف تھے۔ میں اماں کے کمرے کی طرف گیا تو کمرے کا دروازہ بند تھا۔ میں نے جھانک کر اندر دیکھا، جہاں اماں کے ساتھ مدرسے کی ایک لڑکی بھی تھی، جو مجھے دیکھتے ہی اس نے اپنے چہرے پر نقاب ڈالا تھا، کیونکہ اسے محسوس ہو گیا تھا کہ میں اسے اچھی نظر سے نہیں دیکھ رہا۔ اس کی عمر تقریباً 16 برس تھی۔ وہ پچھلے 9 سال سے اماں کے پاس آ رہی تھی اور ساتھ ساتھ حفظ بھی کر رہی تھی۔ میں وہیں دروازے سے پلٹ آیا اور کچن میں جا کر اماں کے لیے دودھ گرم کیا۔ میں روزانہ رات کو اماں کو دودھ گرم کر کے دیا کرتا تھا، ساتھ ہی ساتھ خود بھی پیتا تھا۔ ابھی فی الحال میں نے اماں کے لیے ہی دودھ گرم کیا اور گلاس ٹرے میں رکھ کر اماں کے کمرے میں چلا آیا اور دودھ کا گلاس اماں کو پکڑا دیا۔ اب اماں دودھ پینے لگیں۔ پھر مجھے کہا کہ بیٹا، اس بچی کو اس کے گھر چھوڑ آؤ۔ جس وقت تم نے کال کی اس وقت سارے بچے جا چکے تھے، صرف باقی یہی تھی، تو مجبوراً میں نے اسی کو روک لیا تھا۔ اب تم جلدی سے جاؤ اور اس کو گھر چھوڑ کر آؤ۔
روک تو میں دیتی، لیکن اس بچی کا مسئلہ ہے، جوان بچی کو میں ساری رات اپنے گھر پر نہیں رکھ سکتی، اور وہ بھی اس صورت میں جب میرا بھی جوان بیٹا گھر پر ہو۔ میری اماں کی بات سن کر ایک نظر اس لڑکی کی طرف دیکھا اور پھر ہاں میں سر ہلا دیا، اور پھر اماں اس لڑکی سے مخاطب ہو کر بولی، جاؤ بیٹا، یہ تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آئے گا۔ میں بھی تمہارے ساتھ جاتی، لیکن سردی کی وجہ سے میرے گھٹنوں میں بھی بے تحاشا درد ہے، لیکن تم فکر مند نہ ہونا، یہ تمہیں باحفاظت گھر پہنچائے گا۔ اس لڑکی نے اماں کی بات سن کر میری طرف دیکھا تھا اور پھر اٹھ کر اماں سے اللہ حافظ کر کے کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ اس لڑکی کو گھر چھوڑنے کے بعد میں گھر واپس آیا تو تب تک اماں سو چکی تھی۔ میں اماں کو سوتے دیکھ کر الٹے پاؤں واپس گھر سے نکل آیا تھا، پھر فجر کے وقت سے تھوڑی دیر پہلے گھر میں داخل ہو کر سو گیا۔ میں کافی دیر سکون کی نیند سوتا رہا تھا، کیونکہ میں نے نشے والے سگریٹ لیے ہوئے تھے۔ میں اگلے روز دوپہر 3 بجے تک سوتا رہا تھا۔ میری آنکھ اماں کی چیخ سن کر کھلی تھی۔ اماں چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ میں نے اپنی آنکھیں کھولی، وقت دیکھا تو دن کے 3 بج رہے تھے اور باہر سے اماں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں فوراً سے اٹھا تھا اور کمرے کا دروازہ کھول کر باہر بھاگا تھا۔ اب اماں کی حالت دیکھ کر میرا دل نہ جانے خوف کے تحت دھڑکا تھا۔ میں بھاگ کر اماں کے پاس پہنچا، اماں کیا ہوا ہے اور رو کیوں رہی ہو؟ مگر اماں کی بات نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی تھی۔ اماں نے بتایا کہ وہ لڑکی کشمالہ جس کو رات کو میں گھر چھوڑ کر آیا تھا وہ مر گئی ہے، کسی نے اس کے ساتھ زیادتی کر کے اسے مار دیا تھا۔ اماں مجھے کوس رہی تھی کہ یہ سب میں نے کیا ہوگا، کیونکہ رات کو میں نشے میں تھا۔ میں نے اماں کے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی کہ میں رات کو نشے میں ضرور تھا، مگر میں نے یہ سب نہیں کیا ہے۔ میری اماں رو رہی تھی اور مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو کچھ میں سن رہا ہوں کیا وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ لڑکی کا خوبصورت چہرہ ایک دم سے میری آنکھوں کے سامنے آ گیا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ میری حالت غیر ہو رہی تھی۔ میں نے کہا، اماں تجھے لازمی کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اماں نے کہا، ایسا ہی ہوا ہے۔ میں نے فون نکال کر ادھر ادھر فون کیے تو کچھ ہی دیر میں مجھے اس بات کی تصدیق ہو گئی تھی۔ میں نے افسوس سے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا اور بڑی مشکل سے اپنی حالت پر قابو پایا تھا۔ اماں نے مجھ سے کہا کہ میں اسے اس کے گھر لے جاؤں۔ میں نے اماں کو اس کی بڑی چادر لا کر دی اور پھر اماں کو اس کے گھر لے گیا۔ میں نے اماں کو اس لڑکی کے گھر چھوڑا اور واپس گھر آ گیا۔ جب میں واپس اپنے گھر آیا تو میں نے اپنے دوستوں کو کال کرنا شروع کی۔ میری حالت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ میرے دوستوں نے جب میری یہ حالت دیکھی تو مجھ پر ہنسنے لگے کہ تیرا ایک لڑکی کی وجہ سے یہ حال ہو رہا ہے۔ شام کو اماں واپس آ گئی تھی۔ وہ ابھی تک رنجیدہ تھی۔ وہ مجھ سے بنا کوئی بات کیے کمرے میں چلی گئی، جبکہ میں اس کی صحت کا خیال رکھتے ہوئے کچن میں چلا آیا تھا۔ میں نے اماں کا فیورٹ کھانا بنایا اور کمرے میں چلا گیا اور اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا بنا کر زبردستی اماں کو کھانا کھلایا۔ اماں کھانا کھا کر سو گئی، مگر وہ اب بھی مجھ سے ناراض تھی۔ میں بھی اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا، تاہم میرا ذہن مسلسل اسے لڑکی کی طرف لگا ہوا تھا۔ اسے یاد کرتے کرتے نہ جانے کب میں نیند کی وادیوں میں اتر گیا تھا، یہ جانے بغیر کہ ابھی ایک اور قیامت میری منتظر تھی۔ رات کو اماں میرے ہاتھ سے کھانا کھا کر سوئی تھی، مگر پھر وہ دوبارہ نہ اٹھی تھی۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سو گئی تھی۔ اس رات اماں کو ہارٹ اٹیک آیا تھا اور اس کی جان چلی گئی تھی اور میں اکیلا رہ گیا تھا۔ اماں کا مرنا تھا کہ میرے سر سے ممتا کا شفقت بھرا ہاتھ اٹھ گیا تھا۔ اپنی ماں کو قبر میں اتارنے کے بعد میں بے حد رویا تھا۔ میں جب بھی دوستوں کے بیچ بیٹھ کر اس لڑکی کشمالہ کی بات کرتا تو میرے دوست مجھے مجنوں کہہ کر پکارتے تھے۔ اس رات جب میں اس لڑکی کو گھر چھوڑنے جا رہا تھا تو تب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اگلے دن اماں سے اپنے اور کشمالہ کے رشتے کی بات ضرور کروں گا، مگر اگلے ہی دن نہ جانے ایسا کیا ہوا تھا کہ مجھے اس کی موت کی خبر ملی تھی، اور اس کی موت کے ایک دن بعد ہی میری ماں بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اب میں روزانہ فاتحہ پڑھنے کے لیے اپنی ماں کی قبر پر جاتا تھا، مگر میں ماں کی قبر دیکھ کر ڈر جاتا، کیونکہ میری ماں کی قبر کھلی پڑی ہوتی تھی، مگر وہ کفن میں لپٹی قبر میں پڑی ہوتی تھی۔ میں ماں کی قبر پھر سے بناتا اور گھنٹوں وہاں بیٹھا رہتا تھا۔ مجھے خود سے اپنی ماں کی جدائی برداشت نہیں ہو پا رہی تھی۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اماں نے اتنا گہرا صدمہ کس چیز کا لیا ہے جو انہیں موت کے منہ میں لے گیا تھا، اور اب میری ماں کی قبر کے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ آج اماں کو فوت ہوئے 3 دن گزر گئے تھے، مگر یہی سب کچھ ہو رہا تھا۔ گورکن کا کہنا تھا کہ وہ بھی کچھ نہیں جانتا آخر یہ سب کیسے ہو جاتا تھا۔ آج بھی مجھے بڑا غصہ آیا تھا۔ خیر اگلے روز جب میں واپس قبر پر آیا تو مجھے حیرت ہوئی۔ قبر پر بے تحاشا لوگوں کا رش لگا ہوا تھا۔ میں اس بھیڑ کو توڑتا ہوا قبر کے پاس پہنچا تو آگے کا منظر دیکھ کر ہی میری جان نکل گئی تھی۔
میری ماں کی قبر کو پولیس والے کھول کر کھڑے تھے اور میری ماں کو قبر سے نکال رہے تھے۔ میں نے وہاں جا کر انہیں روکنے کی کوشش کی تو انہوں نے مجھے پیچھے ہٹا دیا، بلکہ ایک سپاہی نے مجھے اپنی حراست میں لے لیا تھا۔ پتہ نہیں یہ کیا ہو رہا تھا، میں مجرم تو نہیں تھا جو انہوں نے مجھے پکڑ لیا تھا۔ خیر، جو ہی انہوں نے میری ماں کی قبر کھودی اور اماں کی ڈیڈ باڈی نکال کر ایمبولینس میں ڈالی اور ہسپتال لے کر گئے، ان لوگوں نے اماں کی ڈیڈ باڈی کا پوسٹ مارٹم کروایا تھا، کیونکہ ان کو اطلاع ملی تھی کہ میری ماں کی موت طبی موت نہیں ہوئی تھی، بلکہ کسی کی سازش سے ہوئی تھی۔ کسی نے اماں کا قتل کیا تھا، مگر کیوں اور کب، اس بات کا بھی کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ سب لوگ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آنے کا انتظار کر رہے تھے، جو 2 گھنٹے بعد آنی تھی، اور جیسے ہی 2 گھنٹے بعد رپورٹ آئی، اس بات پر یہ چیز ثابت ہو چکی تھی کہ واقعی میری ماں کی موت گلا دبانے سے ہوئی تھی، مگر اسی وقت اماں کو ہارٹ اٹیک بھی آیا تھا۔ اماں کی میت کو دوبارہ سے غسل دے کر تدفین کے لیے لے جایا گیا تھا، جبکہ مجھے وہیں سے گرفتار کر کے جیل میں لے جایا گیا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی تھی کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ میں نے بے تحاشا احتجاج کیا، جس پر ایک حوالدار میری طرف آیا۔ میں نے اس کو کہا کہ مجھے جیل پہ کیوں ڈالا ہے، مجھے یہاں سے نکالو تاکہ میں اپنی ماں کے قاتلوں کو ڈھونڈ سکوں۔ تو اس حوالدار نے مجھے کہا کہ چپ کر کے اندر بیٹھ جا، نہیں تو وہ چترول کروں گا کہ تو ساری زندگی یاد رکھے گا۔ خود ہی اپنی ماں کا قتل کرتا ہے اور پھر خود ہی انجان بنتا ہے۔ شکر ہے کہ تیرے دوستوں نے تیرا چہرہ بے نقاب کر دیا ہے، اب تو لمبا اندر جائے گا۔ تو نے نہ صرف اپنی ماں کا قتل کیا ہے بلکہ ایک معصوم لڑکی کی جان بھی لی ہے، اب چپ کر کے بیٹھ جا۔ اس حوالدار کی باتیں سن کر میرا دماغ چکرا گیا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا تھا۔ مجھے ایک دم سے اپنے دوستوں کا خیال آیا تو میں نے حوالدار سے درخواست کی کہ مجھے کال کرنے دی جائے۔ مجھے بہت مشکل سے ایک کال کی اجازت ملی تھی۔ میں نے اپنے دوست کو کال ملائی اور اس کو مدد کرنے کا کہا، تو وہ میرا حال سن کر ہنسنے لگا۔ وہ سب کے سب ایک ساتھ ہی بیٹھے تھے۔ اب مجھے کچھ سمجھ آیا کہ یہ سب انہوں کی چال تھی۔ میری سب سے بڑی غلطی یہی تھی کہ میں نے اماں کی بات نہیں مانی تھی۔ اماں نے مجھے کتنی مرتبہ کہا تھا کہ آوارہ لوگوں سے دوستی نہ کرو، ان کی دوستی اچھی نہیں ہوتی۔ میری طرح وہ بھی اس لڑکی پر مرتے تھے۔ انہوں نے کشمالہ کو دیکھا ہوا تھا اور کئی بار مجھے کہا تھا کہ میں ان کے ساتھ مل کر اس لڑکی کو اغوا کروانے میں ان کی مدد کروں۔ وہ سب اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنانا چاہتے تھے، مگر میں نے ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس دن میرے دوستوں نے ہی اسے اغوا کیا تھا۔ پہلے انہوں نے کشمالہ کے ساتھ زیادتی کی، جس کے باعث اس کی جان چلی گئی۔ اس رات جب میں کشمالہ کو چھوڑنے گیا تو کشمالہ اپنے گھر سے کچھ فاصلے پیچھے ہی مجھے روک دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ رات کے اس پہر اس کے گھر والے مجھے اس کے ساتھ آتا ہوا دیکھیں، اسی لیے میں وہیں سے واپس آ گیا تھا۔ مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ اسی رات میرے دوستوں نے اسے اغوا کر لیا تھا اور اس کے ساتھ انتہائی برا سلوک کر کے اس کو گھر کے دروازے کے آگے برہدہ حالت میں پھینک گئے تھے۔ اماں کو یہی لگا کہ کشمالہ کے ساتھ یہ سب میرے آوارہ دوستوں نے کیا ہے، اسی لیے اماں نے کشمالہ کے گھر والوں سے کہا تھا کہ وہ مجھ پر اور میرے آوارہ دوستوں پر کیس کریں اور اماں ان کا پورا ساتھ دیں گی۔ اماں مجھے مجرم سمجھتی رہی تھی، مگر اس سب کی خبر میرے آوارہ دوستوں کو ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے اماں میرے آوارہ دوستوں کا نام لیتی، انہوں نے میری ماں کو ہی مار دیا تھا، اور پھر میرے دوست میرے ساتھ شرارت کرنے کے لیے روز میری ماں کی قبر سے مٹی ہٹا دیتے تھے۔ ان کے لیے یہ ایک مذاق تھا، مگر قانون سے کون بچ سکتا ہے۔ جب اس کیس کی تفتیش ہوئی تو میرے سارے دوست پکڑے گئے تھے۔ میں بے قصور تھا، مجھے لگا میں جیل سے باہر آ جاؤں گا، مگر میرے سبھی دوستوں نے بیان دیا کہ یہ سب کرنے میں نے ان کی مدد کی تھی اور اس میں ان کی وجہ سے میں بھی مجرم بن گیا تھا۔ آج میں جیل میں بیٹھا اپنی زندگی کی کوتاہیوں کو یاد کر رہا تھا۔ کاش میں اپنی ماں کی بات مان کر ان آوارہ دوستوں سے دوستی ختم کر دیتا تو آج اس حال میں نہ ہوتا اور میری ماں بھی زندہ ہوتی۔